وبرکاتہ پوری دنیا میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چھٹی شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیوں نہ دی جائے مبارکباد کی، یہ بہت بڑے ولی کامل ایسے منسوب ہے یہ تاریخ چھٹی شریف، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت جشن کا سما ہے، اور بطور خاص اجمیر شریف جو ہے وہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اجمیر شریف کا نور جہاں جہاں منتقل ہوا، جہاں جہاں تقسیم ہوا، خواہ وہ مہرولی ہو، خواہ وہ پاک پتن شریف ہو، خواہ وہ دہلی شریف ہو، کلیر شریف ہو، جہاں جہاں یہ نور تقسیم ہوا، آج وہ تمام آستانے جو ہے جگمگا رہے ہیں، اور ان آستانوں سے منسلک تمام افراد کے دل خوش ہیں کہ آج ہمارے غریب نواز کی چھٹی شریف ہے، یعنی عرس پاک ہے۔ 814 یہ سال ہو گئے ہیں، 814 سال ہو گئے حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج بھی 800 سال گزرنے کے باوجود بھی حضور غریب نواز کا ذکر ایسے ہو رہا ہے جیسے کل کی سی بات ہے۔ الحمدللہ یہ اہتمام ARY QTV اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ چھٹی شریف کی محفل پیش کی جاتی ہے، اور براہ راست چلہ گاہ حضرت غریب نواز کا جو چلہ ہے داتا صاحب پر، الحمدللہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں سے فیوض و برکات لیتے ہوئے ہم آتے ہیں، اور صفدر علی محسن صاحب نے اسے ہوسٹ کیا، میزبانی کی، اور وہاں علماء حضرات تشریف فرما تھے جنہوں نے بہت علم و معرفت کی گفتگو فرمائی اور بہت اچھے انداز میں اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچایا۔ اس کے بعد ہم کراچی حاضر ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر سے، اور یہاں پر بھی علماء حضرات کی ایک خوبصورت انجمن کہکشاں موجود ہے، ثنا خواں حضرات موجود رہیں گے جو انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں، لیکن اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں تو اس میں ایسے صوفیہ نظر آتے ہیں کہ جن کے چہرے سے نمایاں ہوتا ہے کہ کیسی عظیم الشان شخصیات تھی، جن کے سیرت و کردار اور تعلیمات سے لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ وہ مشرف و اسلام ہوئے۔ تاریخی کتب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کم و بیش کوئی 90 لاکھ آپ نے لوگوں کو مشرف و اسلام فرمایا۔ حضور خواجہ خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، آج آپ ہی کا عرس پاک، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے ولی کامل کا ذکر کریں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ رحمتوں کے نزول کا ایک ذریعہ ہے، ہماری گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کریں اور اس میں شامل ہوں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ARY QTV کی پوری مینجمنٹ کو، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو اور پوری دنیا میں رہنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جو کہ ممتاز و معروف عالم دین ہیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، اور ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں بہت عمدہ جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں سلسلہ اشریفیہ کی ایک ایسی شخصیت کہ جو ایک ایسے شہزادے ہیں ماشاءاللہ جو عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ صاحب سجادہ نشین بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مخدوم مکرم اشرفی صاحب جیلانی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی اور ہماری جانی پہچانی شخصیت، ہردی لذیذ شخصیت، اور آسمان نات پر ایک ایسا چمکتا دمکتا ستارہ جس کی روشنی ماشاءاللہ پورے عالم میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، الحاج محمود الحسن اشرفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود بھائی موجود ہوں اور اس میں کوئی حائل ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ محمود بھائی آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور حمد رب جلیل آپ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمیں جوائن کریں گے عالم اسلام کی ممتاز و معروف شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ محمود الحسن اشرفی۔ ARY QTV کی اجازت سے تمام عالم اسلام کو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا ماشاءاللہ، اور اجمیر شریف الحمدللہ، اور میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو وہاں کی عرس کے موقع خاص طور پہ حاضری کا شرف اور سعادت عطا فرمائے۔ وہ منظر دید نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ الحاج محمود الحسن اشرفی اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور بلا شبہ اسی کا نام قابل تعریف ہے. ساری شانیں، ساری عظمتیں، ساری رفتیں، تمام بڑائیاں اسی کے لیے ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے. اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تجھے رب نے بھیجا سلام خود کہ اسی سلام کی مستحق تیری ذات ہے، تیری آل ہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. چھٹی شریف کی بہت مبارکباد مفتی صاحب. جزاک اللہ. اور میری جانب سے آپ سب کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور بالخصوص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں کو ہم سب کی جانب سے بہت بہت مبارکباد ہو. کیا کہنے جناب. اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سجا ہے پاک پتن کلیئر اور مہرولی، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات اور مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہم اگر آپ سے جاننا چاہیں کیا ارشاد فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو عطائے رسول فی الہند بھی ہیں، معین الدین بھی ہیں، خواجہ غریب نواز بھی ہیں، کیا بات.
اور سلطان الہند بھی ہیں. نام معین الدین حسن ہے اور زمانے بھر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہیں. تو دنیا اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کا عرس مبارک منا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام چاہنے والوں کو جو خواجہ صاحب کے محبین ہیں، مریدین ہیں، متعلقین ہیں، اور ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں. تو آج کا دن یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. بہت سے لوگ وہاں پر منا رہے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے منا رہے ہیں، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ ہم سب بھی وہاں جا کر عرس مبارک منائیں گے. استاد زمن مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا. خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. پھر فرماتے ہیں کہ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. اور آخر میں تو کیا بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. مطلب ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم بھی ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. خواجہ صاحب بھی ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. تمام اولیاء کاملین ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. ہماری نسبتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. تو جن کی نسبتیں اولیاء کاملین سے جڑی ہوئی ہوں تو ان کے عقیدے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. جہاں تک آپ کا علمی جو مقام ہے اور روحانی مقام ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. کوئی بھی روئے زمین پر کوئی اللہ کا ولی مجھے ایسا بتا دے جو علم دین نہ رکھتا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے. جو ولی کامل ہے تو وہ علم دین ضرور رکھتا ہوگا، عالم دین ضرور ہوگا، اور بچپن ہی سے ان کو علم دین سے پھر شغف حاصل رہتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے ہیں، تقریباً 5-6 سال کی عمر ہے، اور آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مقام پر آپ ہیں، سنجر کے لیجئے، سجز کے لیجئے، تو وہاں پر موجود ہے. تو وہیں پر آپ نے ان کو داخل کروایا مدرسے میں، وہاں پر آپ تعلیم حاصل کرتے رہے. پھر اس کے ساتھ جو آپ کی آمد کا زمانہ ہے اور جس میں آپ پروان چڑھے، یہ کوئی اچھا دور نہیں تھا. ہندوستان پر پے در پہ کہیں نہ کہیں سے حملے ہو رہے تھے، شورش تھی، جگہ جگہ پر قتل و غارت گری تھی. تو پھر وہاں پر بھی حالات ایسے تھے، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر ایک عرصے تک جو ہے وہ وہاں سے باہر تشریف لائے. پھر وہاں پر کچھ عرصہ رہے، تقریباً 6-7-8 سال. پھر آپ کو سمرقند میں اور بخارا میں جانے کا موقع ملا، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بخارا میں مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا. پھر اس کے ساتھ سمرقند میں آپ نے جو ہے وہ داخلہ لیا، وہاں پر بھی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 15-16 سال کی عمر میں ایک حد تک آپ نے علم دین حاصل کیا. اس کے بعد پھر حالات ایسے نہیں رہے. آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہاں پر آنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب 15 سال کی عمر ہے اور وہ باغ اور پنچکی والا واقعہ، ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، کہ یہاں پر دونوں وقت کے جو ہے نا اولیاء کاملین میں سے ہیں، لیکن ایک ابھی 15 سال کا ہے اور دوسرا ایک درویش ہے، اور اس کی نظر ولایت جان لیتی ہے کہ آنے والا دور اسی کا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ معین الدین مقتدائے روزگار ہوگا. اور یہ بھی جب آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو آپ نے وہ پہاڑیاں، دور دراز پہاڑیوں میں آپ ریاضتیں فرما رہے تھے، تو آپ نے وہیں سے فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ بل علی عینی و راسی، میری آنکھ اور میرے سر پر ہے. تو یہ پر فرمایا کہ خواجہ غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ نے جو علم رہ گیا تھا، آپ نے اس کی تعلیم حاصل کی، ایجوکیشن حاصل کی، اور پھر اس کے بعد پھر جب کایا پلٹی
اور اس کے بعد آپ پھر ریاضت مجاہدات اور خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہے. روحانی مقام آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, آپ کی گرد مریدین کا ہجوم ہے, لیکن جیسے ہی آپ گئے تو ایسے خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے تھے کہ جیسے مدتوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اور اس کے بعد جو کچھ عطا فرمایا وہ آگے بیان ہوگا. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی سلاطین آئے ہوں گے بر صغیر پاک و ہند میں, کتنے ہی فاتحین آئے ہوں گے, نہ جانے کس کا مزار, کس کا مقبرہ, کس کی قبر کہاں ہے. اللہ اکبر. لیکن 814 سال ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. آج بھی غریب نواز کا اجمیر جگمگا رہا ہے. آج بھی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت جو ہے دلوں پر ہے. سلاطین عالم نے زمینوں پر حکومت کی, لیکن میرے غریب نواز نے دلوں پر حکومت کی, اور آج بھی ان کی حکومت جاری و ساری ہے. اچھا, آپ کی جو دینی اور تبلیغی خدمات ہیں, جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ دور بڑا سازگار اور بڑا ہموار دور نہیں تھا, نامساعد حالات تھے. اس وقت عجیب قسم کے چاروں اطراف سے اس طرح کی یوریشیں تھی کہ وہاں پر کوئی کام کرنا اور ایک ایسا کا دین حق کا کام کرنا کوئی آسان نہیں تھا. لیکن حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پائے استقامت ہم نے ڈگمگاتے ہوئے نہیں دیکھے, بلکہ اس میں ثابت قدمی دیکھی. تو آپ کی تبلیغی خدمات اور دینی خدمات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رئیس بھائی, سب سے پہلے تو ARYQ TV کی وساطت سے پوری دنیا میں اولیاء کرام کے چاہنے والوں کو بالعموم اور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے مریدین و معتقدین و متوسلین کو بالخصوص چھٹی شریف مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے وافر عطا فرمائے. خواجہ خواجگاں کے کیا کہنے ہیں, خواجہ خواجگاں کے علمی مقام کی بھی کیا بات ہے, روحانی مقام کی بھی کیا بات ہے, دینی مقام کی بھی کیا بات ہے. علم ظاہر کی دنیا ہو یا علم باطن کی دنیا ہو, خواجہ خواجگاں ہمیں ہر طرف خواجہ ہی نظر آتے ہیں. اللہ, خواجہ خواجگاں ہیں. کیا وہ اقبال نے کہا تھا, جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ. وہی فاتح زمانہ. آپ نے دلوں کو فتح کیا. حافظ شرازی نے کہا تھا نا, ہرگز نمیرد آں کہ دلش زندہ شد بعشق, سبت است بر جرید عالم دوام ماں. اس کا دل جو ہے وہ عشق کے اندر زندہ ہے, وہ نہیں مرتا. وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو 800 سال گزر جاتے ہیں, پھر بھی خواجہ 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 کے نعرے لگتے ہیں. وہ فذکرونی اذکرکم, جو قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. وہ اللہ ان کے ذکر کو جاری کر دیتا ہے خلق خدا کی زبان پر, اور اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے خلق خدا کے دلوں میں. تو ان کی محبت ایسی ہے, ان کا نام نامی ایسا ہے, آپ دیکھیں لوگ پروانہ وار ان پہ نثار ہوتے ہیں, کھنچتے ہیں خواجہ خواجگاں کے روضہ اقدس کی طرف بھی, اور خواجہ خواجگاں کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو بھی دیکھیں پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک کشش رکھی ہوتی ہے اللہ نے ان کے نام کے اندر کہ وہ صاحب عشق ہوتے ہیں. وہ جو یہ سوز و ساز جو بھی ہے یہ سارا ان کا عشق الہی کے مرہون منت ہوتا ہے. تو وہ عشق الہی نے ایسی تاثیر پیدا کر دی ہوتی ہے ان کے دل میں, ان کے قلب میں, ان کے ذکر میں, ان کے نام میں, کہ جہاں ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو خلق خدا کے دل مقناطیس کی طرح کھینچنا شروع ہوتا ہے. وہ عشق الہی کے جو وہ میگنیٹک اثرات ہیں وہ ان کے نام کے اندر, وہ ان کی ذات میں, وہ ان کے قلب میں ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ خلق خدا کے دلوں کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ بھی جب آئے ہیں اجمیر کے اندر تو جو آپ نے خلق خدا کو اپنی طرف کھینچا ہے, دیکھیں ایک تو آپ نے جو ظاہری اسٹریٹجی اختیار کی ہے تبلیغ کی وہ بھی سبحان اللہ, اور دوسرا جو آپ کے قلب اقدس کے انوار ہیں وہ بھی سبحان اللہ. یہ دونوں چیزیں مل کر ہوتی ہیں نا. وہ کیا کہا تھا اقبال نے, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے. وہ نگاہ بھی ضروری ہے نا, تو وہ زبان کی بات بھی ہے اور زبان کی بات کے ساتھ نگاہ کی تاثیر بھی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اکبر. اور جہاں جہاں حضور غریب نواز نے نظر ڈال دی ہے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے, اور ایسا رنگ آیا کہ دنیا نے دیکھا اسے کہ اللہ نے کیسا نوازا اس شخص کو. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. چھٹی شریف کی ایک خصوصی نشریات جو کہ ARYQ TV پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اجمیر شریف کی جو اس وقت بقعہ نور بنا ہوا ہے
اس کی بھی آپ مناظر جو ہیں ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر ونڈوز میں آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. جا نہ سکے یہ الگ بات ہے، لیکن غریب نواز کے چاہنے والے دنیا کے جس حصے میں ہیں ARYQ TV مزار شریف کے اور روز شریف کے وہ مناظر اجمیر شریف سے جو ہے براہ راست پوری دنیا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف قاری و نعت خوان جناب قاری محمد محسن قادری نے، اور یہ جو آپ ماشاءاللہ کلام سن رہے ہیں منقبت، یہ بھی انہی حضرات کا پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ، جو بہت خوبصورت انداز میں پڑھا گیا ہے. وقفے سے قبل قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب جواب عنایت فرما رہے تھے. میں چاہتا ہوں جواب کا آخری حصہ جو ہے ہم اسے شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ. جی رئیس بھائی، میں گزارش کر رہا تھا کہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی جو مسائی ہیں تبلیغ دین کی خاطر، جو ان کی دینی خدمات ہیں، اگر آپ دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں سارے سبحان اللہ سب نے اپنے اپنے انداز میں دین کی خدمت کی ہے، لیکن سب سے زیادہ بار آور ثمر آور مسائی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خواجہ خواجگاں کی نظر آتی ہے. واہ واہ. آپ دیکھیے خواجہ خواجگاں کے بعد اس پورے برصغیر پاک و ہند کے اندر سب کانٹیننٹ میں کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں ہے جو خواجہ خواجگاں کا متوسل نہ ہو، جو خواجہ خواجگاں کے حضور سر عقیدت نہ جھکا رہا ہو. آپ نے ایسا کام کیا ہے، ایسی آپ کی نگاہ کی تاثیر، ایسے آپ کے کلام کی تاثیر، زبان کی تاثیر، ایسا آپ کے قول و فعل میں یکسانی، ایسا آپ کا کردار کہ آپ نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ قول کے ذریعے بھی فرمائی ہے اور وہ تبلیغ آپ نے اپنے کردار کے ذریعے بھی فرمائی ہے. وہ جو خاموش تبلیغ ہے وہ بھی آپ نے فرمائی ہے اور جو لفظی تبلیغ ہے آپ نے وہ بھی فرمائی ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا. بلکہ جتنے لوگوں نے خواجہ خواجگاں کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا ہے، جیسی تعداد یہاں بیان کی جاتی ہے ایسی تعداد کسی اور کے لیے بیان نہیں ہوتی. اور اسی تبلیغ کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ کہیں جو آپ نے تیار کیا ہے دین کی، جو آپ نے تبلیغ کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، تو آپ کی مناسبت دیکھیں، آپ خود معین الدین ہیں اور آپ کے خلیفہ قطب الدین ہیں. پھر آگے جو بندے تیار ہوئے فرید الدین ہیں، آگے بندے تیار ہوئے جمال الدین ہیں، نظام الدین ہیں، علاء الدین ہیں، آگے تیار ہوئے نصیر الدین ہیں. تو ایسا دین کے ساتھ آپ کی ایسی مناسبت ہے کہ ہر طرف جو ہے بس وہ کہتے ہیں نا گویا دبستان کھل گیا. بس ایسی گویا دبستان کھل گیا. کیا وہ اقبال نے کہا تھا، کوئی اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ گل نے، کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. برصغیر پاک و ہند میں آپ اللہ والوں کو دیکھیں، اہل اللہ کو دیکھیں، خانقاہوں کو دیکھیں، تو آپ کو واقعی خواجہ خواجگاں کے والے سے یہی نظر آئے گا. اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ گل نے، کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. یہ خواجہ خواجگاں کی داستان برصغیر پاک و ہند کے پورے چمن میں بکھری ہوئی ہے. رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ونور اللہ مرقدہ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی بات ہے، تعلیمات کی تو کیا ہی بات ہے. جو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں مبلغ اعظم کی ایک حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے. تو آپ کی تعلیمات کی بھی وہ اثر پذیری ہے کہ جس کے تحت لوگوں نے جوق در جوق اسلام قبول کیا. بڑے بڑے قبائل آئے اور آج پوری دنیا میں وہ کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی فریدی ہے. کیا فرمائے گا حضرت تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر کچھ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے خانوادہ اشرفیہ کی جانب سے QTV کی وسادت سے تمام دیکھنے والوں کو چھٹی شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا یہ مبارک دن، مقدس دن، سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کا دن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ایک دیکھا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو ہر طرف ہی چشتی رنگ نظر آ رہا ہے. جس طرف نظر اٹھائیں انہی کی باتیں ہو رہی ہیں، انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور انہی کی خوشبو جو ہے وہ چار دائیں عالم میں پھیلی ہوئی ہے. اور اس خوشبو کو دیکھ کر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کدھر کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. کہاں تک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشبو جو ہے وہ سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا شروع ہی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایک کرم رہا ہے کہ معصیت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے شرار بو لہبی کے مقابل چراغ مصطفی کی لو کو روشن کرنے کے لیے ایسی یگانہ روزگار شخصیات کو اس امت نے بھیجا کہ جنہوں نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے دین اسلام کی ایسی جو ہے وہ شکل پیش کی اور ایسا دین پیش کیا کہ لوگ ان کو دیکھ ہی لیتے تھے تو کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کیفیت کیا ہے؟ ہم اسلام بتاتے ہیں، وہ اسلام دکھاتے تھے۔ کیا کہنے، ہم کہتے ہیں اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، اسلام کہتا ہے غیبت نہ کرو، اسلام کہتا ہے فلاں فلاں کام غلط نہ کرو۔ ان کی کیفیت کیا تھی حضور سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمہ کی؟ کہ وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آتا تھا۔ ان کی سیرت کے ہر گوشے سے اسلام کا نور چھلکتا اور ڈھمکتا نظر آتا تھا۔ ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور بلکہ قول آپ کا جو حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا جو بھوکوں کو سیر کراتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 حجاب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے اور دوزخ کے درمیان جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور اس کے دوزخ سے جو ہے اس کی وجہ سے اسے دوزخ سے خلاصی ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اسے دنیا اور آخرت کی خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ آپ کی تعلیمات تھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بلکہ آپ کے جو سیرت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو انیس الارواح اور دیگر کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بچپن میں آپ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، عید کا دن تھا، تو جو آپ نے نئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے تو راستے میں دیکھا تو ایک بچہ آپ کو ملا کہ جو یتیم تھا، اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پہننے کو کچھ، تو آپ نے اپنی قمیض نہیں اتار کر اس کو پہنا دی، اللہ، اور اس کی قمیض خود زیب تن کر لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف لے کر چلے۔ تو یہ آپ کی وہ تعلیمات ہیں جو آپ کی سیرت مبارکہ سے نظر آتی ہیں۔ واہ واہ واہ، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں جس نے نعمت پائی سخاوت سے پائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سخاوت کا عالم ہے کہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے جو ایک مقناطیسی کشش کے بارے میں کہا وہ بات بالکل درست ہے کہ 814 سال اس بات پر گواہ ہیں کہ آج حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چوکھٹ پر بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب لوگ آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اس عظیم ہستی کو، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو آپ نے کام انجام دیا ہے، عظیم تبلیغ دین کا کام انجام دیا ہے، لوگوں میں محبت کی تعلیمات عام کی ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین پہنچایا، جو دین حق ہے اس کی تعلیمات پہنچائی۔ ان خدمات پر آپ کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور آج بھی آپ کا نام اسی طرح تابندہ ہے اور روشن ہے۔ ہم شامل کرتے ہیں اس وقت کلام اور قاری محسن قادری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دونوں سنخا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی اپنی عقیدتیں نظر کریں گے۔ اس وقت میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدت نظر کریں۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا
نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کی ایمان ملا 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 ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے منگتوں کے لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کی اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام، معروف نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے قاری محسن قادری۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے موضوع سے متعلق چھٹی شریف کی خصوصی محفل سجی ہوئی ہے تو خواجہ صاحب کا ذکر ہے،
ان کے مواعظ حسنہ ہیں، ان کے فضائل و کمالات ہیں جن کا ذکر ہے، ان کی سیرت و کردار پر روشنی ڈال رہے ہیں علماء حضرات۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو آپ کے خلفاء ہیں وہ کون کون ہیں، اور چشتی خانقاہیں جو ہیں اس کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اگر اس پر کوئی روشنی ڈالیں بڑی عنایت ہوگی۔ دیکھیں، یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر خاص طور پر یہ مہم چل رہی ہے کہ جہاں بھی اللہ والوں کی باتیں ہوں گی تو وہاں شیطانی باتیں تو ضرور ہوں گی نا مقابل میں۔ یہ رحمان اور شیطان، رحمانی قوتیں، شیطانی قوتیں، تو شروع سے ان کا مقابلہ ہے۔ تو جب بھی بزرگوں کے عرس کے ایام آتے ہیں تو پھر ایسی چیزیں کہیں نہ کہیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ ان کے خلفاء، اب ان کے خلفاء آپ دیکھیں، یعنی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ان کی مجالس ہیں، مجالس بپا ہے نا، تو اس میں شریک کون کون ہے ذرا یہ دیکھیں۔ اللہ کوئی مطلب معمولی شخصیات نہیں ہے، علمی حوالے سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی۔ واہ واہ۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ مجالس قائم کرتے ہیں تو کسی مجلس میں مولانا بہاء الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا اپنا ایک علمی مقام ہے، اور اس کے علاوہ مولانا شہاب الدین محمد بغدادی، مولانا بخاری، شیخ اوحد الدین اور شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ سیف الدین، خواجہ اجل شیرازی، شیخ جلال الدین، اور اسی طریقے سے شیخ محمد اوحد چشتی، بڑے بڑے علماء اس وقت بھی آپ کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علماء اس مجلس میں آ رہے ہیں، ایویں ہی آ رہے ہیں، ایسے ہی آ رہے ہیں، کچھ مل رہا ہے تو آ رہے ہیں نا، کچھ علم مل رہا ہے، کچھ روحانیت مل رہی ہے تو اسی لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے خلفاء میں آپ دیکھیں کہ پہلے خلیفہ، یعنی یہ لڑی جو ہے آپ جو جسے ہم کہتے ہیں چشتی لڑی، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پہلے خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا خواجہ صاحب سے نیچے اگر آ جائیں۔ اچھا، اب ہم یہاں سے آپ سے تھوڑا سا وقفہ لیں گے چونکہ آپ نے ان کے مشائخ کا ذکر فرما دیا۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ کے خلفاء میں کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور وہ کون کون سی عظیم شخصیات ہیں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔